ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو گویا حضرات صحابہ اور سلف میں بھی یہ بات رہی ہے کہ انہیں رمضان المبارک کے مہینے کا بڑا انتظار ہوتا تھا، اور اس مسنون دعا سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ تو معلوم ہوا اس مہینے کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا، اور حضرات صحابہ اور سلف کو بھی اس ماہ مبارک کا بڑا انتظار ہوتا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ 12 مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، جیسے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے اور راتوں کی سردار لیلۃ القدر کی رات ہے، کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فقہا کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں جنہیں بلند مقام وہ صحاح ستہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول جو فرمایا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا، اور یہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ روزے رکھنا ہر مسلمان پر بالغ مقیم پہ فرض ہے۔ جو آدمی صحت مند ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، بالغ ہو یعنی نابالغ نہ ہو، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ روزے رکھنا پہلی شریعتوں میں بھی تھا، ہر شریعت میں روزہ رکھنے کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ اب فرض نہیں ہے، مسنون ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پھر انسان 9، 10 کو یا 10، 11 کو روزہ رکھے۔ تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، اس ماہ مبارک کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ روزے رکھنا ہے، اس معاملے میں کوئی سستی نہ ہو۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ ایسا ہے کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اگر کسی آدمی سے ایک روزہ چھوٹ جائے جبکہ اسے کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی رخصت نہیں، بغیر اس کے اگر ایک آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کی افضلیت کتنی زیادہ ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام، روزے رکھنا۔ فرمایا یہ ایسا افضل عمل ہے فإنہ لا عدل علیہ، اس کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یعنی روزے رکھنا اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ خالص چونکہ میرے لیے ہوتا ہے اس لیے میں روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ چونکہ روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں اخلاص بہت زیادہ ہے۔ انسان کوئی بھی عبادت کرے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، تو یہ دل میں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تشہیر کریں کہ یہ نیک آدمی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک انسان کسی کو نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے۔ تو روزے میں اخلاص بہت زیادہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، روزے میں تقوی زیادہ ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ کھانا چاہے تو بند کمرے کے اندر بیٹھ کے کھا سکتا ہے، دروازہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اب اگر وہ چاہے ایک گلاس پانی پی لے، کھانا کھا لے، باہر ظاہر کرے میں روزے کی حالت میں ہوں، گھر میں اگر کچھ کھا لے تو کسی کو پتہ تو نہیں چلتا۔ تو چونکہ یہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مومن جب رکھتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر اس عبادت میں مشقت بہت زیادہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تلاوت کرتا ہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، لیکن روزے کی حالت یہ ہے کہ صبح سے لے کے مغرب تک کبھی 10 گھنٹے کبھی 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت طویل عبادت ہے دیگر عبادات کی بنسبت۔ پھر اس عبادت میں انسان کو جو اس کی خاص ضرورتیں ہیں، کھانا اور پینا، اس سے روکا گیا ہے۔ دیگر عبادات میں اس کی ممانعت نہیں ہے، انسان ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، اس دوران کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن چونکہ اس عبادت میں کھانا پینا اور جماع خواہشات سے روک دیا گیا تو اس لیے یہ نفس پہ بہت گراں ہے۔ تو جب نفس پہ بھاری بہت زیادہ ہے تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حضرات سلف اور صحابہ خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا، کہ اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھنے والے تھے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا انہوں نے دنیا میں بھوک پیاس برداشت کی، اللہ تعالیٰ بدلہ یہ دے گا کہ باب الریان سے ان کو داخل کر کے جنت کی نہروں سے انہیں مستفید کرے گا، جہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، خالص پانی کی نہریں ہوں گی، اور اسی طرح حوض کوثر سے یہ لوگ مستفید ہوں گے۔ تو بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں۔ ایک خوشی کا موقع تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے، اور ایک خوشی کا موقع وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی جب وہ اللہ سے ملے گا اور اللہ اسے روزے کا بدلہ دے گا، اس وقت مومن بڑا خوش ہوگا۔ اور اسی طرح ایک خوشی روزے دار کی یہ ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ انسان افطاری کے وقت طبعی طور پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ دن بھر بھوک پیاس کی حالت میں رہا، اب جب دسترخوان پہ بیٹھا ہے، افطاری کا وقت آتا ہے تو طبعی طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع، ایک خوشی کا موقع افطاری کے وقت، اور ایک خوشی کا موقع جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا، تو اس وقت وہ بہت خوش ہوگا۔ شعب الایمان کی اور سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، نمبر ایک روزہ رکھنا، نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ تیری خاطر بھوکا پیاسا رہا، خواہشات سے، ضروریات سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تو اللہ رب العزت روزے کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ دن بھر تلاوت کرتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو گویا یہ دو اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں، نمبر ایک روزہ، نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت۔ تو اس ماہ مبارک میں پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ انسان کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ معمولی امراض، بیماریاں تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہیں۔ موسم کے بدلنے سے نزلہ بھی رہتا ہے، زکام بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، درد سر بھی ہوتا ہے، جسم میں درد بھی ہوتا ہے، جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا کی وجہ سے عموماً ہے۔ تو یہ ایسی بیماریاں نہیں کہ اس میں انسان فرض روزے کو چھوڑ دے۔ حضرات صحابہ اور سلف نے تو ایک ایک کھجور کا دانہ کھا کر سارا دن جہاد کر کے بھی روزہ نہیں چھوڑا، پورا دن جہاد بھی کرتے تھے، اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک کھجور کے دانے پہ کیا ہوتا تھا، فرمایا اس کی قدر ہمیں تب آئی جب وہ ایک دانہ ملنا بھی ختم ہو گیا، کہ پہلے کم از کم ایک انتظار ہوتا تھا کہ ایک دانہ افطاری میں ملے گا تو ہم وہ لے لیتے تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا تنگ دستی کا کہ وہ بھی نہ ملا، تو ہمیں پھر قدر آئی کہ وہ ایک دانہ تو ملتا تھا۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام کی دین کے لیے قربانیاں، ایک ایک کھجور کے دانے پر عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں، صحرا میں، اور دن بھر جہاد بھی کرتے، راتوں کو قیام بھی کرتے، اور اتنا طویل روزے بھی وہ لوگ رکھتے تھے۔ آج معمولی آثار پر انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ سال بھر میں یہ ایک مہینہ آتا ہے، معلوم نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ ہو کون نہ ہو۔ کتنے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آئندہ سال معلوم نہیں ہم میں سے کون ہے کون نہیں۔ تو یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مہینہ تو آئے گا، شاید ہم نہ ہو۔ زندگی کے اوقات تو گزرتے جائیں گے، قیامت تک ایک تسلسل ہے، چلتا رہے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرات سلف تو ایسے گزرے کہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے
ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور رات کو تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر اس کے بعد آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان کی تہجد بہت طویل ہوتی تھی۔ تو گویا زندگی گزری 3 اعمال میں، قیام اللیل میں، تہجد میں، قرآن کی تلاوت میں، اور ہمیشہ روزہ رکھنے میں۔ حضرات سلف کی ایسی عورتیں گزری ہیں، ہمارے لیے 1 مہینہ روزہ مشکل، ان کی زندگی کے ایام 40 سال گزرے کہ انہوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں حضرت خنسہ بنت خدام رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا کہ اس امت کی وہ خاتون ہے 40 سال تک روزے رکھنے میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ، اور جن 5 دنوں میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا، عیدین اور ایام تشریق، اس کے علاوہ یہ خاتون 40 سال تک اس کا معمول رہا، ہمیشہ روزے کی حالت میں تھی۔ سلف میں ایسی عورتیں بھی گزری۔ حضرت زحلہ عابدہ کے بارے میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، اتنی کثرت سے یہ خاتون روزے رکھتی تھی کہ اس کا جسم بالکل دبلا پتلا ہو گیا تھا، کھال کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، ہڈیاں نظر آنے لگ گئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے روزے کو ترک نہیں کیا۔ یعنی فرض تو فرض ہے، نفلی روزوں کا بھی اتنا معمول ہے۔ تو بہرحال حضرات سلف میں روزے رکھنے کا بڑا اہتمام رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں پتہ چلا کہ یہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے، اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، افطاری نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ملاقات ہوئی، فرمایا عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو، آرام نہیں کرتے، ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو، آرام بھی کرو، روزہ بھی رکھو، افطاری بھی کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گنجائش دی کہ تم 10 دنوں میں 1 دن روزہ رکھو، 1 دن 10 کے برابر ہے، تو 3 دن روزہ رکھنا گویا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ان روزوں کو رکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کیسے رکھتے تھے؟ فرمایا 1 دن روزہ 1 دن افطاری، 1 دن روزہ 1 دن افطاری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زندگی بھر یہ معمول رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطاری کرتے تھے۔ گویا مہینے میں 15 دن روزہ، 15 دن افطاری، سال میں 6 مہینے روزے، 6 مہینے افطاری۔ تو ہمارے لیے مہینہ مشکل ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اور سلف کی زندگی ایسی گزری ہے کہ اکثر ان کی زندگی میں روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام رہا۔ اس لیے میری پہلی گزارش ہے، ہم میں ہر ایک ساتھی کوشش کرے، اہتمام کرے۔ آج کل موسم بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے، اتنی گرمی یا اتنی تکلیف نہیں ہے، اور ایام بھی بنسبت پچھلے ایام کے چھوٹے ہیں، تو مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک انسان عزم اور ارادہ کر دے تو اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری گزارش ہے، رمضان المبارک کا احترام کیا جائے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی روزہ نہیں رکھتے اور وہ پھر کھلے عام روزہ کھاتے بھی نظر آتے ہیں۔ کتنے ہی صحت مند ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، منہ میں گٹکا ہے، کسی کے منہ میں پان ہے، کسی نے نسوار رکھی ہے، کوئی سگریٹ لگا رہا ہے، کوئی دوسروں کے سامنے کوئی بریانی، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات، ایک مسلمان فرض روزہ بھی نہیں رکھتا اور روزے کا احترام بھی نہیں کرتا۔ ایک روزہ نہ رکھنا کبیرہ گناہ، اور ایک روزے کی بے احترامی کرنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ حضرات سلف میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی رمضان کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ نزہۃ المجالس میں واقعہ ہے، ایک مجوسی گھرانہ مسلمانوں میں رہتا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، محلہ کے اندر آبادی زیادہ مسلمانوں کی تھی، تو یہ مجوسی بھی اسی محلے میں رہتا تھا، اور بھی غیر مسلم لوگ بھی آباد تھے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اس مجوسی شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مسلمانوں کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو تم نے کسی کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے،
اگر تمہیں ضرورت ہو بھی گھر میں کھانا، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھانا۔ لیکن وہ جو بیٹا تھا ایک دفعہ وہ سب کے سامنے کھاتا پیتا رہا، بازار میں کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ والد کو پتہ چلا، شام ہوئی، بیٹا جب گھر آیا بیٹے کو غصہ کیا، تھپڑ مارے کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا، مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ہے اور تو کھلے عام سب کے سامنے کھا رہا ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ یہ جو مجوسی آدمی تھا جنت میں گھوم رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی انعامات سے نوازا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، بھئی تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیسے گیا اور یہ اعمال تجھے کیسے ملے؟ تو نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے جو اپنے بچے کو غصہ کیا تھا اور ڈانٹا تھا کہ تم رمضان کے احترام کا لحاظ کرو، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے پہلے ایمان کی توفیق دے دی، میں ایمان لے آیا اور میرے چند دن اسلام اور ایمان کی حالت میں گزرے اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو ایمان کی توفیق بھی دی اور اللہ نے مغفرت بھی فرما دی۔ کیا عمل بنا؟ رمضان کا احترام۔ تو میں نے دوسری گزارش عرض کی، پہلی بات روزہ رکھنے کا اہتمام ہو، نمبر 2 احترام رمضان کا بھی احترام ہو۔ بعض نادان ان دنوں میں ہوٹل کھولے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان ہے ہوٹل کھول کے کھانا دے رہا ہے، بریانی والا ہے اس نے دکان کھولی ہے کھانا لوگوں کو دے رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کہ جو آدمی یہ دوسروں کے گناہ کے کام میں ان کی مدد کر رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والبہتان، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو اس میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نافرمانی کے کام میں شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر انسان اس طرح سے لیتا یہ چند روپے کما تو لے گا لیکن دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں، پھر کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر جتنے کمائیں اس سے ڈبل ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال نہ انسان خود گناہ کرے نہ دوسروں کو گناہ کرنے کا موقع دے۔ تیسری گزارش یہ ہے، اس بابرکت مہینے میں اہتمام ہو کہ پورے مہینے میں خصوصاً ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، جماعت کا بھی اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام ہو۔ آج اگر ہم روزہ تو رکھیں لیکن نماز کا اہتمام ہی نہ ہو تو روزہ رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، گناہوں سے بچنا نہیں، فرائض کا اہتمام نہیں، پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اگر وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے رمضان میں خصوصاً اہتمام ہو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری ہر نماز ادا ہو۔ ہمارے لیے ایک مہینہ مشکل ہے، حضرات سلف کی زندگی ایسی گزری کہ زندگی کے 70 سال ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں لکھا، امام وکیع بن جراح فرمانے لگے ان کی زندگی کے 70 سال ایسے گزرے ہیں کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال، میرے اور آپ کے تو شاید 70 دن ایسے نہیں گزرے ہوں گے کہ ہم سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، ان کے 70 سال ایسے گزرے ہیں کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ بھی اس امت میں آئے کہ زندگی کے 40 سال گزرے ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ تو 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ تو اتنا اہتمام رہا حضرات سلف میں، اور اگر کبھی ان سے جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے افسوس کتنا ہوتا۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں واقعہ ہے، ساری زندگی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، جماعت سے نماز پڑھی۔ ایک دفعہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ان سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی، انہیں اتنا افسوس ہوا کہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کو 25 مرتبہ دہرایا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے جماعت کی نماز کا ثواب 25 گنا ہے، اور ایک حدیث میں 27 گنا ہے،
تو آج مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو میں نے 25 مرتبہ اس نماز کو دہرایا، شاید مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ اتنا اہتمام تھا ان کی زندگی میں، حالانکہ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے زندگی میں، ہمیشہ نہیں، ایک مرتبہ ان کی نگاہ میں نماز کی اہمیت تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے بزرگ تھے، ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا ہوئی ہے۔ عبید اللہ بن عمر القواریری کی ایک مرتبہ رات کو گھر میں مہمان آ گئے اور یہ ان کے اکرام میں تھے، انہیں امید تھی کہ مجھے جماعت مل جائے گی، لیکن ان کے اکرام میں ضروریات کے پورا کرنے میں انہیں وقت لگا۔ جب یہ مسجد پہنچے تو اس دور میں تو گھڑیاں نہیں تھی، تو جماعت کی نماز ہو چکی تھی۔ عبید اللہ بن عمر القواریری کو بڑا افسوس ہوا، اب فرماتے میں نے اپنی اس نماز کو 25 مرتبہ دہرا دیا کہ شاید مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ رات جب یہ سوئے انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ بہت سارے گھوڑ سوار ہیں اور میں بھی ایک گھوڑے پر سوار ہوں، تو اب میرا جو گھوڑا ہے میں اس کو بڑی ایڑ لگاتا ہوں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اور جو دوسروں کے گھوڑے ہیں بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، میرا گھوڑا پیچھے پیچھے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص نے مجھے آواز دی، کہا عبید اللہ تم جتنا بھی زور لگاؤ، ایڑ لگاؤ، یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھے گا، نہ یہ تیز رفتار ہوگا، اس لیے کہ تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اور ہم سب لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اس لیے گھوڑے کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارا قصور ہے، اس لیے گھوڑے پر سختی نہ کرو، یہ آگے نہیں بڑھے گا، اس میں سرعت رفتاری نہیں آئے گی، اس لیے کہ تمہارے عمل میں کمزوری آ گئی۔ تو انسان میں طاقت روحانیت سے آتی ہے، جب انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جسم کو قوی کر دیتا ہے۔ اس لیے کتنے آپ کو نظر آئیں گے 70 سال 80 سال کے ہیں لیکن جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنے جو جوان ہیں 15 سال 20 سال 25 سال کے مسجد کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے، چوکوں چوراہوں میں ہوں گے، نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ صحت مند یہ زیادہ ہے، 20 سال کا کڑیل جوان ہے، وہ 80 سال کا بوڑھا ہے، لیکن اس میں روحانی اور ایمانی طاقت ہے، اس میں وہ طاقت موجود نہیں۔ وہ اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، وہ سارے کام چھوڑ کر مسجد آتا ہے اور یہ صدا سنتا بھی ہے لیکن یہ اپنے موبائل کو بھی ترک نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان میں خصوصاً تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہو۔ حضرات سلف میں اتنا اہتمام رہا کہ اگر ان سے ایک جماعت چھوٹ جاتی انہیں کتنا افسوس ہوتا۔ احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو اتنا افسوس وہ رو رہے تھے اور فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے عراق کی گورنری مل جائے مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے جماعت کی نماز پسند ہے، کہ اگر اس کے بدلے مجھے عراق کا گورنر بنا دیا جائے۔ اس دور میں عراق کی ایک بڑی شان تھی اور علم کا ایک مرکز تھا، کہا مجھے اس کی گورنری ملے مجھے پسند نہیں اگر مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ جائے۔ اس لیے سلف میں نماز کا بڑا اہتمام رہا ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے لکھا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو ان کے پاس امام اسحاق الفزاری رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے آئے کہ آج آپ مسجد میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے بتایا جی فلاں عذر کی وجہ سے مجھ سے جماعت چھوٹ گئی، تو ان کو بڑا افسوس تھا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹی، ایک آدمی نے تعزیت کی، اگر میرا دنیا کا نقصان ہو جاتا 1000 درہم 10,000 درہم کا تو سینکڑوں لوگ میرے پاس آتے اور تعزیت کرتے، بچے کا انتقال ہو جاتا سینکڑوں لوگ آتے۔ حالانکہ نماز کا چھوٹ جانا بچے کے غم سے زیادہ دنیا کے غم سے زیادہ نقصان دہ، کہ بچے کا جو غم اتنا نہیں جتنا نماز کے چھوٹنے پر ہے، جتنا مجھ سے دنیا اگر چلی جائے تو اتنا افسوس نہیں جتنا مجھ سے نماز چھوٹنے پر افسوس ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کو اپنی نماز کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دعا کرتے تھے یا اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو ہمیں بھی عطا فرما۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ دعا فرماتے تھے یا اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ جب ان کا انتقال ہوا حلیۃ الاولیاء اور شرح الصدور دونوں میں لکھا ہے، حمید طویل فرمانے لگے کہ میں ان کے جنازے میں اور تدفین میں شریک رہا۔ جب ہم نے قبر کو اوپر سے بند کر دیا مٹی ڈالنے لگے تو ایک اینٹ نیچے کی طرف گر گئی،
تو میں نے جو اندر قبر میں جھانکا تو کہا تا حد نگاہ اللہ نے قبر کو کشادہ کر دیا تھا اور ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب یہ گھر آئے ان کے گھر والوں سے پوچھا ان کی زندگی کا کوئی عمل، فرمایا ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی اور یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو اے اللہ مجھے وہاں بھی اجازت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ موت کے بعد بھی چاہتے تھے نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، تھوڑی سی دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر انسان فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے، اور جب انسان نماز چھوڑ دے وہ کام بھی نہیں ہوتا۔ کسی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ سوچا نماز میں 15 منٹ لگیں گے میں جلدی پہنچ جاؤں گا، وہ کام پھر آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے، کبھی 1 گھنٹے میں ہوتا ہے، کبھی گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں ٹریفک زیادہ آ گئی، گاڑی میں کوئی کام نکل آیا، جس سے ملنے گئے تھے اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ کام ہی نہیں ہوتا۔ اور جب انسان نماز پڑھ کے نکلتا ہے اللہ سفر کو گویا مختصر کر دیتا ہے، جس کام کے لیے جاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، دوسرے کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، آزمائشوں تکلیفوں سے اللہ بچا کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہم نادان یہ سمجھتے ہیں نماز میں وقت لگے گا، یہی وقت قیمتی بن رہا ہے جو خدا کے گھر میں گزر رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک گزارش عرض کی کہ رمضان میں خصوصی اہتمام ہو کہ ہم سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں اہتمام ہو قرآن کریم کی تلاوت کا، کہ انسان کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا تعلق ہے، اس لیے حضرات سلف قرآن رمضان میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو اس لیے رمضان میں تلاوت کثرت کے ساتھ ہو۔ حضرات سلف بھی رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہدی الساری میں ہے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتے افطاری تک، رمضان میں ان کا روزانہ ایک قرآن پورا ہو جاتا۔ تو 30 دن میں 30 قرآن دن میں ہوتے، 10 سپارے تہجد میں پڑھتے تو ایک قرآن 3 دن میں تہجد میں ہوتا، 20 آیات تراویح میں پڑھتے تو ایک قرآن پورے مہینے میں تراویح میں ہوتا۔ تو امام بخاری 41 قرآن کریم ایک مہینے میں تلاوت کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، ایک مہینے میں ہم کتنا تلاوت کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو بمشکل ایک مرتبہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات، ایک مسلمان ہو اور اللہ اس کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر دے۔ آج دنیا میں کتنا وقت لگتا ہے، 12 14 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی دی، اس کے لیے کتنا وقت ہم نے زندگی میں نکالا۔ تو اس لیے اس مہینے میں کم از کم کوشش ہو جتنی کثرت سے ہو قرآن کریم کی تلاوت یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ حضرات سلف کی عورتیں بھی قرآن پڑھتی تھیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے میری دادی رمضان میں 40 سپارے پڑھتی تھی، روزانہ ایک قرآن اور 10 سپارے۔ حضرت اپنی بیٹیوں کے بارے میں فرماتے میری ایک بیٹی 15 سے 20 سپارے یومیہ کی تلاوت گھر کے کام کاج اور بچوں کے ساتھ۔ خود شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا معمول تھا رمضان میں ہر دن ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سلف کا قرآن سے بڑا والہانہ تعلق رہا ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہ رہا، اس لیے قرآن کی برکتوں سے ہم محروم ہیں۔ تو چوتھی گزارش میری ہے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو۔ 5ویں گزارش ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ذکر اذکار کثرت سے ہو، کہ انسان چلتے پھرتے کوشش کرے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اس مہینے کو خصوصاً گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روزے کا مقصد گناہ سے بچنا ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دینا صرف یہ کمال نہیں ہے، یہ تو جانور کو بھی صبح سے شام تک اگر نہ کھانا دو نہ پینا دو تو کیا اس کا روزہ ہے؟ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ کھانا پینا ترک کرنا صرف روزہ نہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے۔ روزے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کوشش ہو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو اس وقت
ہمارے ہاں ایک رائج ہے، وہ ہے بد نظری کا گناہ، جو موبائل کی صورت میں رائج ہے۔ اس ماہ مبارک میں کوشش ہو کہ انسان موبائل اول یا تو انٹرنیٹ اور فیس بک استعمال ہی نہ کرے، یا تو سادہ موبائل استعمال کرے، یا موبائل میں بھی کال کی حد تک رہے، اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے استعمال سے، فیس بک کے استعمال سے، ان لایانی چیزوں سے بچائے۔ اگر ایک آدمی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ادھر فیس بک بھی دیکھتا ہے، فحاشی اور یعنی بھی ہے، جو اس نے پڑھا وہ سب تو ضائع ہو گیا۔ جب ایک بد نظری ہو گئی تو ساری دن کی جو عبادت تھی وہ تو رائے گاں ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں تیری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں، اور جو تو چیز سینے میں چھپاتا ہے اللہ فرماتے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں اس بات کی کوشش ہو کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اپنا زیادہ وقت موبائل پہ نہ لگائے، اپنا وقت عبادت پہ، تلاوت پہ، نوافل پہ لگائے۔ جن سے فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ اپنی فرض نمازوں کی قضا کریں۔ عموماً اس میں وقت کافی ملتا ہے، اس ماہ مبارک میں جلدی چھٹی ہو جاتی ہے کام کاج والوں کی بھی، تو جو نمازیں فرض انسان سے رہ گئی ہیں انسان ان فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں دعا کثرت کے ساتھ کریں۔ عموماً ہر ساتھی سحری میں اٹھتا ہے، افطاری میں ہر ایک ہوتا ہے، اور یہ دو مواقع ایسے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کون سی دعائیں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کی دعا اور رات کے آخری پہر کی دعا، یعنی سحری کے وقت کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے سحری میں 4 رکعت 8 رکعت پڑھنے کا اہتمام ہو، قبولیت کا وقت ہے، اس میں انسان اپنے لیے اولاد کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح افطاری کے وقت میں بعض ساتھی گپ شپ میں، موبائل میں، ٹیلی ویژن پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یا دسترخوان پہ آتے ہیں آخر میں، کوشش ہو 8-10 منٹ پہلے آدمی آئے اور پھر اللہ سے خوب رو رو کے مانگے۔ افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے میرے بندے کے سامنے ساری نعمتیں موجود ہیں، چاہے یہ کھا لے پی لے، لیکن یہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ جب تک اللہ اکبر کی صدا نہیں، وقت داخل نہیں ہوتا، یہ کھاتا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ بندہ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہا اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے، میرا حکم نہیں ہے۔ تو رب العالمین کو یہ بات بڑی پسند ہے، اس لیے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں خوب دعا کی جائے۔ آخری ایک عمل یہ ہے اس ماہ مبارک میں سخاوت کثرت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو انسان اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی مستحق، کوئی غریب ہو تو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ مہنگائی زیادہ ہے، عموماً آدمی کے لیے اپنے بچوں کو کھلانا پلانا، پھل فروٹ خریدنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے انسان خرچ کرے۔ جو ہم دعوتوں میں 20-20 ہزار روپے لگا لیتے ہیں، حالانکہ 100-150 روپے کے کھانے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، اگر یہ 19,000 کسی غریب کے گھر چلے جاتے اس کے پورے مہینے کا راشن ہو جاتا۔ ایک دعوت میں 25-25 ہزار روپے لگ جاتے ہیں صرف ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ یہ 25,000 اگر 5 غریبوں کے گھر میں تقسیم ہو جاتے، 5-5 ہزار کا راشن لے کر شاید ان کے 15-20 دن گزر جاتے۔ وہ ہر سحری میں ہاتھ اٹھاتے، فلاں نے ہمارے گھر یہ آٹا بھیجا تھا، یہ شام افطاری میں جورو افزا استعمال ہوئی، آج اس کے اندر جو چھولے بیسن استعمال ہوئے فلاں نے بھیجا تھا، وہ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے حق میں دعا گو ہوں گے۔ اس مہینے میں تو کوشش کریں خواہشات کم کر دیں، صرف ضروریات پہ زندگی گزار کے اللہ نے جو وسعت دی ہے ان کو غریبوں پہ لگا دیں۔ آپ کا مال ان کے گھر پہنچے گا، ان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھیں گے، اگلا سال آئے گا آپ دیکھو گے اس کی برکات ہر دن آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ ہوں گی۔ یہ تو رب العالمین کی توفیق ہے، اللہ جسے توفیق عطا فرما دے۔ انمول واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے، لاہور کے اندر ایک مسجد تھی، ایک جگہ، مسجد کے ساتھ جگہ کی ضرورت پیش آئی، تو وہاں قریب میں جس عورت کی جگہ تھی وہ ایک ماڈرن عورت تھی، اس کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہ جگہ ہمیں دے دو، اس کی دکانیں تھیں، اس نے کہا مجھے تو یہاں کرایہ ملتا ہے، میں نہیں دے سکتی۔ چند عرصہ گزرا، پھر اس کے پاس آئے، جی مسجد کی جگہ تنگ ہے تو آپ یہ جگہ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے کہا، یہ 2 تاجر تھے اس کے پاس گئے،
اس عورت نے کہا اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا جتنی قیمت بھی ہو. کہا تم لوگ نہیں دے سکتے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو ایک نے اپنے جیب سے چیک بک نکالی، اس عورت کے سامنے رکھی اور قلم اس کو دیا. کہا جتنی قیمت تم لکھو گے میں سائن کروں گا، اتنی قیمت تمہاری. اس نے کہا اگر میں 1 کروڑ لکھ دوں. کہا ٹھیک ہے 1 کروڑ لکھ دو، بس یہ جگہ دے دو مسجد میں شامل ہو جائے. چیک بک اس کے سامنے رکھ دی، قلم سامنے رکھ دیا کہ جتنے کا چیک لکھو گی. یہ 2 دکانیں جن کی جگہ 80 گز بھی نہیں بنتی تھی. کہا یہ 2 دکانیں مسجد میں شامل ہو جائے تو تم جتنی رقم لکھو گے میں سائن کروں گا، وہ ساری رقم ملے گی، یہ جگہ مسجد میں شامل ہو جائے. جب کوئی بھی کام اخلاص کے لیے ہوتا ہے، قربانی سے ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. جب اس عورت نے دیکھا کہ ان کا اتنا جذبہ ہے کہ مسجد میں جگہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں اور جگہ تنگ ہے، تو اس نے قلم لیا، لکھنا چاہ رہی تھی، قلم روک دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تم مسلمان ہو تو میں بھی مسلمان ہوں، میں یہ جگہ اللہ کے نام پہ فری وقف کرتی ہوں. اور اس نے وہ جگہ مسجد میں دے دی. تو اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے ان کو ایسا دل بھی دیا کہ چیک بک رکھ دی، جتنے کا چیک لکھو میں اتنے دے دوں گا تمہیں، یہ جگہ مسجد کا حصہ بن جائے. تو یہ ماہ مبارک داخل ہونے والا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے. کوئی مستحق ہو ضرور تعاون کرے. ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ ہمارا دیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.